زاویار کے ڈاکٹر نے امریکہ ٹریٹمنٹ کے لیے 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دی تھی، لیکن زاویار کے مزید ٹیسٹ ہو جانے کے بعد اور امریکہ کی ڈاکٹر ٹیم سے بات ہو جانے کے بعد ڈاکٹر صدف کو کال کر کے بتاتا ہے کہ زاویار کو اسی ویک امریکہ لے کے جانا ہوگا، کیونکہ جتنی جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے اتنا ہی زاویار کے لیے بہتر ہے۔ صدف تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی ایمرجنسی میں نہ تو اس کا ویزا یا پاسپورٹ ارینج ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی اس نے 1 ماہ بعد 3 مہینے کی چھٹی اپلائی کی ہے۔ اب وہ تو اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے اور اپنی ماں کو بھی نہیں بتاتی کہ وہ مزید پریشان نہ ہو جائیں، اور سوچتی ہے کہ میں خود اپنے طور پہ یہ سارا معاملہ سنبھال لوں گی اور اس کے بعد ہی زاویار اپنی ماں کو بتاؤں گی۔ لیکن فرزانہ جب صدف کے چہرے پہ پریشانی دیکھتی ہے تو وہ اس کا کچھ اور ہی مطلب سمجھتی ہے۔ اندر ہی اندر اس کا دل کرتا رہتا ہے کہ اپنے بھائی زاویار کے علاج کے لیے صدف شاید اپنی عزت داغدار کر چکی ہے، کیونکہ فرزانہ کے نزدیک بلال عبداللہ کا وہی امیج ہے جو بلال عبداللہ سے ملنے سے پہلے تھا۔ فرزانہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا تو علاج سے شاید ٹھیک ہو جائے، لیکن میں خود کو کیسے معاف کر پاؤں گی کہ زاویار کے علاج کے لیے صدف جیسی پاک دامن لڑکی نے اپنا دامن داغدار کر دیا۔ لیکن صدف جو اس وجہ سے پریشان ہے کہ اتنی ایمرجنسی میں زاویار کو امریکہ لے جانا کیسے پوسیبل ہوگا، وہ فرزانہ اور زاویار سے نظریں چرانے لگتی ہے۔ آخر فرزانہ صدف سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ صدف تم جو اتنی پریشان نظر آ رہی ہو، پلیز مجھے بتا دو کہ کیا بات ہے، مجھ سے کوئی بات مت چھپانا۔ بلال عبداللہ نے تم سے کوئی غلط ڈیمانڈ کی ہے نا؟ صدف ہنستے ہوئے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے، نہیں ایسی بات نہیں، میں بھی بلال عبداللہ کے بارے میں اتنا ہی نیگیٹو سوچتی تھی جتنا آپ سوچتی ہیں، اور مجھے تو یہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرے گا، بلکہ میں نے تو اسے خود آفر کی تھی کہ 8 کروڑ کے بدلے وہ مجھ سے جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ لیکن امی میں حیران ہوں بلال عبداللہ کو دیکھ کر کہ وہ دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ دوسری طرف بلال عبداللہ بھی ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ عورت کی عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی سوچتا آیا تھا کہ عورت صرف استعمال کرنے کی چیز ہے۔ لیکن صدف سے ملنے کے بعد اور اسے دیکھنے کے بعد بلال عبداللہ کا کنسیپٹ ہی لڑکیوں کے بارے میں تبدیل ہو گیا۔ چونکہ بلال عبداللہ صدف سے ملنے کے بعد ڈرنکنگ بالکل چھوڑ چکا ہے، تو ڈرنکنگ چھوڑنے کے بعد اس کے عورتوں سے مراسم بھی ختم ہو گئے ہیں۔ بلال عبداللہ کی گرل فرینڈ جو اس کے سب سے زیادہ نزدیک تھی، وہ اسے بار بار کال کر کے پوچھتی ہے کہ اب تم مجھے ملنے کے لیے نہیں بلاتے؟ تو بلال عبداللہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو میں اس لیے بلاتا تھا جب پی ہوتی تھی، اب پینا چھوڑ دیا تو تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ اسے کافی حیرت ہوتی ہے کہ بلال عبداللہ میں اچانک ایسی تبدیلی کیسے آ گئی، تو بلال عبداللہ اپنا دل اس کے سامنے آ کر کھول کے رکھ ہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسا میں سوچتا تھا ویسا نہیں ہے، میں سمجھتا تھا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں سے زیادہ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں اگر پی کر ان کا نام بھی لو تو ان کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے بلال عبداللہ کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ ہے صدف کا۔ دوسری طرف عمار کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی صدف کو حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ صدف کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ اس کے پاس کبھی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بات عمار اور ہمشا دونوں سے ہی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ آخر اپنے باپ کے انتقال کے محض 8 دنوں بعد صدف کو 8 کروڑ کی اچانک ضرورت بھی پڑ گئی، قول اس کے وہ اس 8 کروڑ کی شاپنگ کرنے امریکہ جا رہی ہے۔ صدف کی تو ایسی پرسنالٹی ہے ہی نہیں، اور وہ تو زیادہ چیزوں کا استعمال ہی نہیں کرتی ہے، ہمیشہ سستے میں گزارا کرنے والی لڑکی ہے۔ آخر ایک دم اسے 8 کروڑ کی شاپنگ کا کہاں سے شوق چڑھا؟ ہمشا بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ عمار جو ہر وقت ہمشا کی محبت میں آنسو بہاتا رہتا ہے، ہمشا ہی آنسو پہنچنے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب عمار جو ہمشا سے کہتا ہے کہ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے بلال عبداللہ اور صدف کا افیئر تھا، ہمیں ہی نہیں پتا چلا۔ لیکن ہمشا عمار کو بتاتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ بلال عبداللہ کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ صدف کو 8 کروڑ کیوں چاہیے تھے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اس سے پوچھیں تو بجائے صدف سے پوچھنے کے بلال عبداللہ نے مجھے کہا کہ جن کو جان لیا جاتا ہے نا ہمشا، ان کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تو ہمشا کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف کو پسند کرنے لگے ہیں، لیکن صدف کی آنکھوں میں بلال عبداللہ کے لیے میں نے ایسا کوئی رنگ نہیں دیکھا۔ دوسری طرف صدف کی ماں فرزانہ سوچتی ہے کہ صدف مجھے سیدھے طریقے سے بتائے گی نہیں، اس لیے زاویار کو لے کے خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے زاویار کو لے کے جو میری بیٹی مجھ سے چھپا رہی ہے، اس لیے آپ بتا دیں کیا اس کی طبیعت سنبھل تو جائے گی؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ہاں بالکل زاویار کا علاج ہو سکتا ہے، بس میں صدف کو یہ بتایا تھا کہ ان کو جلدی امریکہ لے کے جانا ہوگا۔ فرزانہ سوچتی ہے کہ محض اتنی سی بات صدف نے آخر مجھ سے کیوں چھپائی؟ تو زاویار جو بہت سمجھدار بچہ ہے اپنی ماں کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صدف نہیں چاہتی کہ وہ
छोटी छोटी बातें बताकर हमें परेशान करे, और आप देखिएगा वो बड़ी फुर्तीली है। डॉक्टर ने कह दिया है ना कि अमेरिका जल्दी जाना है, तो वो जल्दी जाने का इंतज़ाम भी कर लेगी। अब सदफ इतनी जल्दी अमेरिका जाने का ज़ाहिर है इंतज़ाम तो नहीं कर सकती। आखिर उसके दिमाग में बिलाल अब्दुल्ला ही आता है जो इतनी जल्दी इतने पैसे दे सकता है। यकीनन वो अमेरिका जाने का इंतज़ाम भी करवा सकता है। सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है आंखों में आंसू लिए, और उसको सारी सूरत हाल से आगाह करती है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि आपको मुझ पे एतबार करना चाहिए था। अगर कोई ऐसी बात थी तो आप डे 1 से ही मुझे बता सकती थी। सदफ कहती है, सर ये बात तो मैंने अपने बेहतरीन दोस्तों अमार और हमशा तक को नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ज़ावियार को लेके कोई भी मुझे हौसला देगा तो मेरे रहे से हौसले भी पस्त हो जाएंगे। मैं अपने दोस्तों से ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती कि सदफ हिम्मत करो, ज़ावियार ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ये अफसोस हमेशा रहेगा कि ये बात छुपाकर मैंने अपने दोस्तों की आंखों में अपने लिए जो शक देखा है वो शक मुझे बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही ये समझती आ रही थी कि मेरे दोस्त मुझे जानते हैं। बहरहाल बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि सदफ मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको छुट्टी पे जाने या अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि सर मैं ज़ावियार के साथ क्यों नहीं जा सकती। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला फैसला कर चुका होता है कि वो खुद ज़ावियार के साथ अमेरिका जाएगा और अपनी ज़ेरे निगरानी उसका बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाएगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला सोचता है कि नामदार मिर्ज़ा साहब जो कि हमारे इतने पुराने खिदमत गुजार थे, मैं उनकी खिदमतों का सिला वैसे तो नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता उनके बेटे को ज़िंदगी लुटा कर दे सकूँगा, तो शायद इनकी रूह मुझसे खुश हो जाए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला ये सब कुछ सदफ के लिए भी कर रहा है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला के दिल में सदफ के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस सब के बाद सदफ के दिल में भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए मोहब्बत पैदा होती है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।